تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. آپ نے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے. اگر بخاری میں نہ ہوتی لوگ توہین رسالت کا فتویٰ لگا کے واجب القتل اور سر قلم کر دو یہ فتوے لگا دیتے. مجبور ہو گئے, بخاری میں آ گئی ہے تو سب سے پہلے تو امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ. صحیح ہے بخاری کی حدیث, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, اقامت کمپلیٹ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو. پھر کیا فرمایا, مجھ پہ غسل فرض ہے, میں بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے. صحابہ انتظار میں کھڑے رہے, بتاتے ہیں نبی گئے اور آپ کے پٹے والے بال تھے اس سے پانی بہ رہا تھا, غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی. آپ آج کسی امام کے ساتھ ایسا ہو جائے نا, بیچارہ بغیر وضو بھولے سے پڑھاتی, اس کی تو وہ شامت آتی ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کوئی کپڑوں پہ کہیں ناپاکی لگی تھی, خون لگا تھا, مجھے یاد نہیں. تو مجھے نماز کے بعد جب میں نے دیکھا یہ تو خون کا دھبا ہے, کہ دانا وانا نکل گیا ہوگا, پھوٹ گیا ہوگا. تو میں گیا, میں نے بولا کہ بھئی نماز دوبارہ پڑھیں. اب اصولی بات یہ ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں نماز لوٹا دیں, کوئی وجہ ہوگی نا, چھوڑ دو اس کو, بس نماز پڑھ لو. کیا ہو گیا, یہ آج اگر ایک دفعہ اور پڑھ لی کیا خیال ہے بھائی, غریبی سمجھ لو اس کو. لیکن جو میرا دماغ چاٹا ہے لوگوں نے, میں بیٹھا ہوں, پہلے میں پیچھے بیٹھتا تھا وہاں, بتائیں ہوا کیا تھا, ویسے ہوا کیا تھا. بھائی کچھ ہوا ہوگا نا, نہیں پھر بھی کیوں بتائیں کیا ہوا تھا, کیوں بتائیں. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا نماز میں, تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلو. میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے, کیونکہ اگر کسی کی بالفرض ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ یہ تھوڑی بتائے گا جی ہوا خارج ہو گئی تھی میری. کیا خیال, اچھا لگے گا بتاتا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی, کسی کی ہوا خارج ہوئی تو بعض لوگوں کو ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا, فرمائے ایسی چیز پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہنستے ہو, جو بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے سنا اپنے شاگردوں سے, وہ دور دراز کے علاقے ہیں نا, ان میں یہ اتنا کہ اگر کسی کی محفل میں ہوا خارج ہو جائے نا آواز کے ساتھ, تو اس بیچارے کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمارے ایک شاگرد بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں کہیں ایسا ہوا, تو وہ اتنی بے عزتی ہوئی اس کی کہ اب کہیں بھی گزرا ہے کہ دیکھا یار یہ وہ ہے جس کی یہ اس نے وہ ہوئی تھی, وہ اس کی وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. 15-20 سال کے بعد آیا نا, کہ سب بھول بھلائیاں ہو گیا. جیسے ہی آیا لوگوں نے بولا وہی آ گیا جس کے, بھائی یہ تو نیچرل ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں, تو کہیں کسی کے ساتھ ہو گیا ہوگا, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفائیاں دے رہے ہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں تمہیں صفائی دینے کی کیا, میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے کیا. یہ اس سے انسان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی یہ کتنا باشعور انسان. 4-5 آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہے تھے, 4-5 آدمی. تو کیا ہوا ہے کہ کہیں وہ کسی کی بیچارے کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی, بدبو بہت آئی, تو پتہ چل گیا کیا. تو خیر امام صاحب نے کیا کیا کہ نماز پڑھاتے رہے کنٹینیو. مجھے خیال ہوا کہ امام صاحب کو چاہیے تھا سب کو وضو کرا دیتے, سب کو وضو کرا دیتے, تاکہ جس کا معاملہ ہے چھپا رہتا, اور وہ بھی جس کی بھی خارج ہوئی وہ بھی نالائق. پوری نمازیں اس نے پڑھی ہیں, تراویاں چل رہی تھی پوری تراویاں. یہ تو غلط ہے آپ بغیر وضو نماز, لیکن وہ جا اس لیے نہیں رہا. میں نہیں تھا یہ بتا دوں, میں ہوتا تو نکل جاتا. میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. ہوا خارج ہوئی ہے نکلو بھائی, ہاں ناک پہ ہاتھ رکھ لو, میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے, یا یوں کھجانا شروع کر دو کہ جیسے کوئی گھوڑا پھوٹا ہے, اور اس کو حق نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے کہ اوریجنل میں ہوا کیا ہے, یہ اس کو حق نہیں ہے. تو اب اصولی طور پر ایسے میں امام کو کیا کرنا چاہیے, وہ کہے کہ اچھا امام کو اپنی بھی عزت بچانی ہوتی ہے کہ بھئی میری ہوا نہیں, وہ کہے بھائی جس کی بھی ہوئی ہے سب لوگ وضو کر لیں تاکہ جس کا معاملہ ہے وہ پردے میں رہے. یہ کچھ تمیز ہوتی ہے, کچھ آداب ہوتے ہیں جو آج کل مارکیٹ میں
شارٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔